بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 10 خدمت خلق اور راحت رسانی۔ پچھلے سبق میں نے ان حقوق کے بارے میں توجہ دلائی ہے جن کی ادائیگی فرض اور سخت ضروری ہے اور جن کے طلب کرنے پر اپنی نیکیاں دوسروں کو مل جانے کا قانون حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اب اس سبق میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا کی ساری مخلوق کی خدمت بڑے مرتبہ اور ثواب کا کام ہے۔ جو حقوق ہم پر فرض ہیں ان کے علاوہ بھی جہاں تک ہو سکے جان اور مال سے سب کی خدمت کرو، سب کے آرام و راحت کا خیال رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سب کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، محتاج کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ اور راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو۔ معمولی سی چیزوں سے کے خرچ کرنے سے کبھی ہاتھ نہ روکو، مثلا آگ دینا ہے، نمک دینا ہے، یا دیا سلائی دینا ہے، یا سوئی دھاگا وغیرہ ہے، اور جیسے ہمارے معاشرے میں معمولی پانی وغیرہ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھی طرح پیش آوے۔ اچھی طرح پیش آنے میں سب باتیں آ جاتی ہیں۔ دینداری کی بات بھی ہے۔ دینداری کی بات یہ ہے کہ جس سے واسطہ پڑتا رہے اس وقت کے مناسب جو بہترین برتاؤ ہو اسی کی طرح اس کے ساتھ پیش آئیں۔ میں مثلا بعض باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، نمبر 1، جو اپنے لیے پسند کرو وہی سب کے لیے پسند کرو۔ نمبر 2، جب کسی مجلس میں پہنچو تو دو آدمیوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے نہ بیٹھو اور اسی طریقے سے ان کے ارد گرد بھی آپ نہ پھرتے رہو۔ نمبر 3، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت داخل ہو، داخلے کی اجازت ملنے سے پہلے اس کے گھر میں نظر بھی نہ ڈالو۔ نمبر 4، سب کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی سے جواب نہ دو۔ نمبر 5، ضرورت مند کے لیے سفارش کر دو۔ نمبر 6، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، عیب معلوم ہو جائے تو اس کو آگے نہ پھیلاؤ۔ نمبر 7، قرض ادا کرنے میں جلدی کرو اور تمہارا قرض کسی پر ہو تو وصول کرنے میں سختی نہ کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو مہلت دے دیا کرو یا پورا قرض اس پر معاف کر دو۔ نمبر 8، دوسرے کے بہاؤ پر بہاؤ نہ لگاؤ، مثلا ایک چیز کسی کے ساتھ کوئی طے کر رہا ہے تو ہم اس کی خریداری کو خراب کر کے زیادہ قیمت دینے کے لیے اس کو اکسائیں۔ نمبر 9، جہاں کسی کے لڑکے یا لڑکی کی نکاح کی رشتے کی بات چل رہی ہو اس کا فیصلہ مکمل ہونے سے پہلے آپ اس کے پاس پیغام نکاح نہ بھیجو۔ نمبر 10، مریض کی عیادت کرو، یعنی اس کا حال معلوم کرنے کے لیے مریض کے پاس جاؤ۔ نمبر 11، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو حقیر نہ سمجھو، یتیموں پر رحم کرو۔ نمبر 13، کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھو، اس کو اٹھا دیا خود اس کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور سب چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالو، اور ہدیہ دیا بھی کرو اور ہدیہ لیا بھی کرو، قبول بھی کیا کرو، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات میں ذکر کر دیتا ہوں، جب کوئی مسلمان تم سے ملنے یا بات کرنے کے لیے آئے تو اس کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ۔ اگر کوئی اچھا ہے، اہل علم ہے، تو اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو مقام اور مرتبہ دو۔ یہ ساری کی ساری باتیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں اور ان کی فضیلت اور ثواب معلوم کرنے کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ایک کتاب ہے اکرام المسلمین، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔